تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی دلیل دے تو فوراً متاثر نہ ہو جایا کریں. یہ سوچا کریں اگر میں اس کی بات مانوں گا تو اس سے بڑے دلائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا کہیں مجھے. اور آج یہی ہو رہا ہے. جو لوگ اسلام کے خلاف دلائل دیتے ہیں نا, ابھی ایک ملحد کا میں نے ایک مثال دی تھی کہ اس نے موبائل ہاتھ میں نکال کے دکھایا اور اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو میں نے بنایا. تو ہم خدا کے اس دعوے کو, جو اللہ ہے نا, جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, ہم کیسے مان لیں؟ آگے کہنے لگا اگر کوئی بھی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے تو کیا ہم مان لیں گے تو نے بنایا ہے بھائی؟ اب یہ بڑا زبردست, بظاہر بڑا زبردست اعتراض ہے کہ یار اللہ نے کہہ دیا میں نے کائنات کو بنایا تو مان لیں گے اللہ نے بنایا ہے بھائی. جیسے کوئی موبائل بولے میں نے بنایا ہے تو مان لیں گے کہ میں بول دوں یہ میں نے بنایا, مان لو گے آپ؟ نہیں بھائی, ایسے تھوڑی. دلائل سے ثابت کرو کہ تم نے بنایا ہے, رپورٹیں پیش کرو. تو اللہ بھی آئے, بتائے, زمین پہ اترے, سمجھائے میں نے بنایا تو ہم مانیں گے. ایسے تھوڑی کوئی بھی دعویٰ کر دے. اب جن میں کھوپڑی صحیح کام نہیں کرتی نا, ان کی وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار بات تو صحیح ہے, کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے یہ چیز میری ہے تو دلیل کے بغیر نہیں مانی جائے گی. تو اللہ نے, قرآن نے کہہ دیا یہ اللہ نے بنایا ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ جب وہ آیت پڑھ رہا تھا نا قرآن کی اور ترجمہ کر رہا تھا ملحد, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اللہ نے قرآن میں مثالیں دی, اتنی بڑی کائنات, دن اور رات کا اختلاف اور دن اور رات کا بدلنا, اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. میں نے کہا یہ آیت اتنی وجد والی آیت ہے نا, اسے سن کے مزہ آ رہا ہے کہ کتنا بڑا ثبوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. خیر محترم کی دلیل یہ کہ کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے تو جب تک وہ دلیل نہ دے ہم اس سے موبائل کا, ہم اس کو مالک نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے کہ اس نے ایجاد کیا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا میں نے بنایا تو ہم کیسے بغیر دلیل کے مان لیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ مانیں, کہ اللہ نے نہیں بنایا, فرض کر لو آپ کی بات درست ثابت ہو گئی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی نے تو بنایا ہے نا. کیونکہ دعویٰ, مثال یہ یوں ہونی چاہیے, میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ موبائل میں نے بنایا ہے, اس پہ مجھ سے ثبوت مانگو گے نا, لیکن میں یہ دعویٰ کروں کہ کسی نے نہیں بنایا, میں یہ دعویٰ کروں کہ کسی نے نہیں بنایا, مان لو گے یہ دعویٰ؟ کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں مانے گا. آپ خدا کا, اللہ کا انکار کر کے کہ اللہ نے نہیں بنایا, اس سے آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہو کہ کسی نے بھی نہیں بنایا. ایک چھوٹا سا اس کائنات میں یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا, جن چیزوں سے یہ موبائل بنا ہے, جن دماغوں نے اس موبائل کو بنایا ہے, وہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے بن گئے؟ اس اشکال کا جواب پی جائیں گے بڑے ٹھنڈے پیٹوں ہیں بھائی, ڈکار لے کے نا ایسا بھننے بن گئے, اس کا کوئی جواب ہی نہیں. آپ کو بحث یہ اٹھانی چاہیے کہ بھائی کوئی اس کا مدعی نہیں ہے, دعوے دار نہیں ہے, تو یہ خود سے بنا ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, لہذا یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی کائنات کیسے خود سے بن گئی؟ پھر ایک اور مثال محترم دیتے ہیں ملحد لوگ, اس طرح کی مثال ہے کہ کائنات اگر خود سے کسی نے بنائی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب بنانے والا کچھ بناتا ہے, یہ بھی اشکال ہے نا. میں پہلے اشکال کا جواب دے دوں, بات کمپلیٹ ہو جائے. اب دیکھو یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ ہم مان لیں کہ یار میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں, ایک تو فون جب بھی نکالتا ہوں فون آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا, دعویٰ کرنے سے پہلے فلائٹ موڈ پہ لگا دوں میں اس کو, ہر وقت بچتا رہتا ہے یہ. میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ میں نے بنایا ہے تو آپ اس پر یقیناً مجھ سے دلیل مانگیں گے, لیکن آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, اللہ تو بعد میں, اللہ پہ ڈسکشن تو ہم بعد میں کریں گے. پہلے یہ تو ثابت کرو, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم کہتے ہیں ان کے فالوورز کو, پہلے اس کا شریف انسان ہونا ثابت کرو. نبوت اگلا اسٹیپ ہے, سمجھ رہے نا آپ, اگلے اسٹیپ پہ آ رہے ہو, پہلے شرافت ثابت ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے 40 سال کے بعد کہ میں اگر کہوں کہ احد کا پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا آپ صادق امین ہیں, کوئی خیانت نہیں دیکھی ہم نے آپ میں کبھی. کیریکٹر کا صحیح ہونا ثابت کیا, نبوت اگلی چیز ہے.
تو بھائی آپ پہلے یہ تو مانو کہ اس موبائل کو جیسے یہ خود سے نہیں بن سکتا، یہ کائنات بھی خود سے نہیں بن سکتی، اگلا اسٹیپ اللہ پھر ہم خود کر لیں گے. گھننے ہوتے ہیں جتنے اہل باطل ہے نا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس لفاظی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. سب اس میں جو اہل حق کے علماء کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی، جو حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی، لفاظی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. گھماتے ہیں باتوں کو. جو المہند المفند کے خلاف بولتے ہیں ان کے پاس بھی لفاظی ہے. کچھ تو ان میں بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں، دیکھے نہیں، کم علمی کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے، ان کے کو دلیل علم نہیں ہے ان کے پاس، تو اس لیے متاثر ہو گئے. تو وہ دلائل دے رہے ہیں اللہ کی فضیلت کے اور فٹ کر رہے ہیں عرش کے اوپر جو اللہ نہیں ہے. ہم خیر اب یہ عرش والا موضوع پھر کلپ بنا دیتے ہیں لوگ، اس کو تو میں اب ڈیٹیل سے بناؤں گا انشاءاللہ بیٹھ کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بات یہ ہوگی کہ اللہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے یا نہیں ہے. پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ جب یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا تو یہ کائنات خود سے کیسے بن سکتا. رہا یہ مسئلہ کہ جو بھی دعویٰ کرے میں نے بنائی ہے تو ہم کیسے مان لیں. ہم اس لیے مانیں گے کہ جب کوئی مشین بنتی ہے اور کوئی آ کے دعویٰ کرے کہ میں نے بنائی ہے اور اس کو ہم نے دیکھا نہ ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں کوئی دوسرا دعویٰ کرے گا تو ہم دیکھیں گے ان دونوں میں صحیح کون ہے. اگر دوسرا 6 مہینے 6 ارب سال میں بھی دعویٰ نہیں کر رہا، اس کے مزاحم میں آ کے کھڑا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب جو مدعی ہے وہ کیا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گمشدہ بچہ کہیں مل جائے نا کسی کو، تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر رہا میرا ہے، تو جو آدمی کہے گا نا میرا بیٹا ہے، جب تک اس کے خلاف کوئی اور نہیں آئے گا ہم اسی کو اس کا باپ سمجھیں گے. مزاحمت میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے. اصول ہے یہ. بھائی دیکھو مسجد میں گھڑی گھومتی ہے، اعلان ہوتا ہے گھڑی جن صاحب کی آگے لے جائیں، بندہ آیا میری گھڑی ہے، آپ انتظار کرتے ہیں تھوڑا بیٹھو ابھی. کچھ نشانیاں تو بتائی جاتی ہیں، ایک بڑی سوئی ایک چھوٹی سوئی ہے، یہ ہے کچھ اس نے نشانیاں بتا دیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا. وہ نشانیاں تکے میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اتفاق سے کیا نکلی، وہ صحیح نکلی، ہاں بھائی سوئیوں والی گھڑی ہے، یا اس نے کہیں چپکے سے تھوڑی گھڑی دیکھ لی تھی، نشانیاں بتا دیں. اب آپ بیٹھے ہوئے صرف نشانیاں بتانا کافی نہیں ہوتا، ممکن ہے آپ نے وہ گھڑی گھما کے دکھا دی ہو لوگوں کو. اب آپ انتظار کرو گے بھائی جو اصل مالک ہے وہ آ جائے آ جائے آ جائے. نہیں آئے گا تو آپ سمجھو کہ یار جب اعلان سب میں ہوا ہے، گھڑی بھی یہیں گھومی ہے، نمازی بھی ابھی سارے مسجد سے نکلے نہیں ہے، ہم نے احتیاطاً کنڈی بھی لگا دی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ سچ کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر یہ جھوٹ کہتا تو کوئی تو کھڑا ہوتا نا. اگر اللہ نے اس کائنات کو نہیں بنایا تو آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، 4000 سال 10,000 سال سے زیادہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے بنایا، میں نے. تو جو سچی مچی کا خدا ہے وہ آ کے ایک بیان دے دے نا، 48 گھنٹوں کے اندر ایک ریکارڈ کروا دے کہ میں نے بنایا ہے. اس کے پاس 48 گھنٹے نہیں 48 ارب سال ہیں اس جھوٹے خدا کے پاس، کہ وہ آ کے کہہ دے کہ یہ غلط والا ہے صحیح والا کون ہے. وہ 48 گھنٹے نہیں 48 ارب سال گزر گئے. وہ جو سچی مچی کا خدا ہے وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. تو اس پہ بولنے پر کوئی سچی خدا پر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے بھائی. وہ زمین پہ اتر جائے، وہ فرشتے بھیج دے، وہ کچھ بھی کر کے بتا سکتا ہے. بھائی یہ قرآن میں جو خدا ہے جو انٹروڈکشن کروا رہا ہے مسلمانوں کا، اللہ یہ نہیں ہے بھائی، اصل اللہ تو میں ہوں. وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ ارجل یمشون بہا، قرآن کہتا ہے بھگوان بتوں کے بارے میں، ان کے پاؤں کیوں نہیں ہے جن سے یہ چلتے ہیں، ان کے ہاتھ کیوں نہیں ہے جن سے یہ کھاتے ہیں. تو سچی مچی کا خدا جو اگر یہ والا سچی مچی کا نہیں ہے، جو سچی مچی کا اتر کے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بول نہیں رہا، اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. وہ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے، وہ مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے چیز آتی ہے کم پڑ جاتی ہے، ہوتی ہے ہی نہیں. تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو بولتا ہے، جو موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے باتیں کر رہا ہے، جو نوح علیہ السلام کو بھیج کے تبلیغ کر رہا ہے، جو قوم عاد قوم سمود کے واقعات سنا رہا ہے اور مثالیں دے رہے ہیں. ان کے کھنڈرات ابھی بھی باقی ہیں، جا کے دیکھ لو. تو جب بھی آپ کسی باطل کی دلیل سنیں نا تو فوراً متاثر نہ ہو. آپ یہ بولیں کہ اگر اس کی دلیل کو میں نے مان لیا تو اس سے بڑے اعتراضات تو نہیں کھڑے ہو رہے. اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ اس کی دلیل کو اگر آپ مان لیں تو اس سے بڑے دلائل اس کے اگینسٹ قائم ہو چکے ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی. لہذا آپ کو اس کی دلیل میں تعویل کرنی پڑتی ہے.
پھر یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو اپنے خلاف دلیل سنتے تو فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں, تعویلات. بھائی یہ تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ مانے تو اس سے زیادہ دلائل ہیں.